الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات اگر زحمت نہ ہو تو اس سے بھی بلند تر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیے۔ 1444 ہجری کا محرم الحرام قدیم مرکزی عزاخانہ حسینیہ زینبیہ میں اس سال کے عشرہ محرم کو آج ہماری مسلسل تیسری نشست بعنوان اختیارات حسین، اس کا دوسرا حصہ آپ کی حسینیوں کی فرمائش پر، ان کے حکم پر اس کا آغاز کیا۔ اور ظاہری بات ہے جب بھی کسی عنوان کا عشر قمت میں دوسرا حصہ چل رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی نئے سرے سے تمہید باندھی جائے، کیونکہ بنیاد تو گوشت گزار کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دونوں مجالس میں جو گفتگو رہی وہ بالعموم اس نہج کی گفتگو ہے کہ جس نہج پر عشرے تمام ہو جاتے ہیں، وہ اس نہج کی گفتگو ہے کہ جہاں پر آ کر محسوس ہوتا ہے کہ اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جب آپ کو یہ سمجھ آنے لگے کہ بات مکمل ہو گئی ہے تو ایک لمحے رکنے کے بعد اس بات کا یقین کر لیا کریں کہ اب بات شروع ہوئی ہے، کیونکہ حسین پر کبھی کوئی بات مکمل ہو نہیں سکتی۔ آپ جب اپنی زندگی کا دائرہ مکمل کر کے پہنچو گے تب آخری لمحے میں کہیں پتہ چلے گا کہ نہیں، حسین کو جاننا تو اب شروع کیا ہے۔ حسین کا اختیار کیا ہے، یہ بیان کرنا بشریت کے تقاضوں سے بہت پرے کی بات ہے۔ بڑے ہی آہستگی کے ساتھ میں آج آگے بڑھوں گا، کیونکہ آج بڑی نازک منزل تک مالک نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سفر کریں گے، اور وقت پہ منبر پہ بھی آ گئے، مالک کا کرم۔ یہی انشاءاللہ 9 اور 9:15 کے بیچ انشاءاللہ، اس سے تاخیر نہیں، یہی ہمارا منبر کا وقت رہے گا۔ حسین کا اختیار کیا ہے یہ بیان کرنا بشریت کے تقاضوں سے باہر۔ حسین کا اختیار بیان کرے تو فقط حسین کرے، فقط حسین کرے۔ حسین کا اختیار اور کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حسین ہی بتائے کہ حسین کیا ہے، حسین ہی بتائے کہ حسین کیا ہے۔ حسین کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ حسین کیا ہے۔ حبیب، احمد، محمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، ایسے پیار سے بلانے والا اللہ، ایسے پیار سے بلا کے کہتا ہے میرے حبیب کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بنا، کچھ
کچھ بھی نہ، جو ہے حبیب بس تیری ہی وجہ سے ہے، کچھ نہ بناتا تجھے، یعنی اب جو کچھ بھی ہے وہ محمد سے ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اگر محمد کہے میں حسین سے ہوں، مولا کی زندگی ہے۔ اب کیا کہیں حسین منی وانا من الحسین، ایسی حدیث کون ہے اس کا انکار کرے؟ بات پہلی نہج پہ بھی بہت بڑی ہے، حسین منی، کوئی محمد سے ہو تو پھر یہ کم ہے کیا؟ وانا من میں حسین جس سے سب کچھ ہے، سب کچھ۔ اب سب میں کیا بیان کروں؟ یہاں اگر میں نے سب کھول دیا بہت سو کے سبھی کچھ کھل جائیں گے۔ اور رازوں کو کھولنے سے مولا نے منع کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کسی کا کلیجہ کھلتا ہے، کسی کا سینہ کھلتا ہے، کسی کی آنکھیں کھلتی ہیں، کسی کی قبر بھی کھل سکتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت ہے۔ حبیب کچھ نہیں کرتا، کچھ بناتا ہی نہ۔ اگر تو نہ ہوتا جو ہے تو سمجھ لے تیری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے تو ہے تو ہے، یعنی پھر جو کچھ ہے وہ بعد میں ہوا نا، پہلے تو محمد ہوئے، تو پھر جو میں ڈھونڈنا شروع کرو، خالی زمین زمان مکان ہی نہیں ہے، یہ جس کے چکر کاٹ کے خود کو حاجی کہتے ہو نا، کعبہ بعد میں ہے، محمد پہلے۔ کعبہ کس سے ہوا؟ آپ سلامت رہیے، محمد سے ہوا نا، مالک محمد سے ہوا۔ مالک محمد ہیں تو کعبہ ہے، مالک محمد نہ ہوتے تو کعبہ ہی نہ ہوتا۔ چیلنج کر لے گا کوئی اللہ کو؟ عاشقان بیت اللہ کیا اپنے اس عشق پر اللہ سے لڑیں گے؟ یہ تو تیرا گھر ہے، تیرا گھر ہے، بے شک اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب میں کیا کروں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں کوئی 3 دن تک رہے، 3 راتیں بسر کرے۔ اللہ میں تو رہے نہیں کبھی، وہ رہے تو پھر لامکان کیسے؟ واجب الوجود، غیب الغیوب، خبردار اللہ نہیں رہا تو پھر اسے ڈھونڈو جس نے 3 شب قیام کر کے بیت اللہ۔ آپ سلامت رہیے بھائی، خدا کی قسم جسے علی وارے میں نہیں آتا سب سے پہلے کعبے کا حج چھوڑے۔ یہ بیت اللہ ہوا جب مادن علی نے خانہ خدا کو شرف بخشا اور کعبے کو زینت دی۔ 3 شب علی کی ماں نہ رہتی، نہ بیت اللہ، نہ کعبہ، نہ چکر، نہ حج۔ کیا کہنے؟ ابھی تو یہ اختیار نہیں ہے، اسے تو برکت کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، حضرت مولا آپ کی زندگی کرے۔ دیکھیے میں پھر ساری زندگی ہمیں تو آخری سانس تک یاد آئیں گے، کوئی ایسے تھوڑا ہی نہ چلا جاتا ہے، کلام کبھی مرتا ہی تھوڑا ہی نہ ہے، مجھے بار بار پلٹ پلٹ کے قبلہ یاد آتے ہیں۔ مولا بلند درجات کو بلند کرے قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب۔ ایسے ہی ایک لمحے کو رکھو، یہ اختیار ہے، برکت کہتے ہیں، برکت کسی کی برکت ہوتی
ایسے بزرگوں کی برکت ہوتی ہے نا. جوان کہتے ہیں بزرگ دادا ابو ہمارے گھر بھی آئیے آپ کبھی. وہ ہماری دوسری بہن ہے ان کے ہاں تو آپ جاتے ہیں. ہمارے گھر میں برکت ہوگی. آپ بزرگ ہیں آپ آئیں گے. اب دادا ایک تو بزرگ ہیں, دوسرا بزرگی میں دادا کو زیادہ کوئی کام نہیں ہے, آرام کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. اس اللہ اللہ کی وجہ سے اب وہ بارش بھی ہیں, پرنور چہرہ بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے اللہ اللہ سمیت آئیے تو ہمارے گھر میں بھی تھوڑی اللہ اللہ برکت ہو جائے گی. اصل میں دادا جی کو نہیں بلایا جاتا, اللہ اللہ کو بلایا جاتا. خود کو ٹائم نہیں مل رہا, صبح جاتے ہیں, جانے کس ٹائم آتے ہیں, پھر گھر کے بھی کام پھر سو جاتے ہیں. تو دادا ابو کچھ دن رہیں گے, یہاں پہ بھی کوئی نماز ہوگی, یہاں پہ بھی کوئی قرآن کی تلاوت, برکت کے لیے بلایا جاتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, انہیں برکت کے لیے بلایا جاتا ہے. اب میں کیا بتاؤں تمہیں کہ کون ہے حسین کی داؤدی, کون ہے علی کی ماں جسے برکت کے لیے اللہ نے اپنے گھر بلایا. آپ سلامت رہیے. برکت کے لیے اللہ نے بلایا. جی کرو بیٹا, جی کرو. اب پورے ہو گئے بچے, شاباش, جی کرو, سلامت رہو. کیسی برکت ہے جس کے آنے کی برکت بیت اللہ ہو, آنے کی برکت بیت اللہ. صرف آئے, ٹھہرے, رہے تھوڑے ہی نا, ایسے ہی ٹھہرے, ایسے ٹھہرے. 3 شب قیام کیا, بیت کا اطلاق ہوا اور یہ گئے. ایسے میں سوچتا ہوں جس گھر میں 3 شب رہیں وہ تو بیت اللہ ہو گیا, تو ابو طالب کے گھر کے کیا کروں؟ مولا زندگی کرے, آپ مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ سلامت رہیں. مولا ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماں کو میرا سلام ہے. ابو طالب کو گھر کو کیا کہیں نا قبلہ, جہاں رہیں جو انہی کا ہے, جو ہو کے آ جائیں تو تم پر حج واجب ہو جائے. یا علی یا علی یا علی یا علی, خدا کی قسم, خدا. اور یہ اگر یقین مانو ممبر سے کہہ رہا ہوں, حسینیہ زینبیہ نہ ہوتا میں یہ اس انداز میں پڑھتا ہی نہ, یہ لفظ شاید بدل جاتے, شاید ادا ہی نہ ہوتے. یہ عطا ہی تمہارے لیے ہے, یہی در و دیوار سن سکتے ہیں, یہی سماعتیں اسے محفوظ کر سکتی ہیں. ارے جس بی بی کا 3 دن کا وزٹ, جس کا 3 دن کا وزٹ تجھ پر واجب ہو جائے کہ طواف کرے, وہ جہاں کی مالکن ہے وہاں سجدے نہ کرے تو کیا؟ آپ کو سلامت رکھے. کہاں گئی؟ ابھی برکبی اختیار آئے گا, ہمیں رہیے. ابھی برکت ہے, برکت اختیار سے بیت اللہ نہیں کیا, برکت سے کیا ہے. برکت اور ایسی برکت. ہاں اچھا, اگر ادھر قرآن کی طرف بھی آ جائیے, ابھی یہ چل رہا ہے. ابھی ہم تمہارا
چہرہ اٹھا کر نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم تمہارے دل کا حال جانتے ہیں, تم ہی تو ہمارا دل ہو, ہم جانتے ہیں تم کیا سوچ رہے ہو. چلو پھر ہم تمہارا رخ وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں تم چاہتے ہو. ایسے ہی سوچ رہا ہوں, بات کعبے پہ ہے تو ذرا توجہ. ابھی چلتے رہو, مالک نے چاہا تو اختیار آ جائے گا, اور جب اختیار آیا تو پھر سب بڑی مضبوطی سے بیت اللہ کو تھام دینا, وہی بچا سکتا ہے. کیونکہ حسین اپنے اختیار سے کیا کر سکتا ہے, یہ اگر آپ ساتھ چلتے رہے میرے تو سنیں گے نہیں, دیکھ بھی لیں گے. ان کا یاد رکھیے گا, میں یکم سے ایک بات لے کے چل رہا ہوں, پہلی مجلس سے اور آخر تک یاد دلاؤں گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون ہیں, آپ جانتے ہی نہیں ہیں خود کو. پوچھا جائے آپ سے آپ کون, فٹ کہتا ہے موسیٰ حیدر. جب آپ نے موسیٰ حیدر کہا چھٹی ہو گئی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون ہیں. ابھی کہہ کے آ رہا ہوں میں, دیکھو بات اس نے حج میں آگئی, یہ گڑی شاہو میں آخری جملہ یہی تھا. علی بادشاہ نے پوچھا سلمان سے, سلمان تو کون؟ مولا میں تو ہوں ہی نہیں. جو سمجھ گئے, جو سمجھ اہل معرفت اہل علم بیٹھے, میں تو ہوں ہی نہیں. علی بادشاہ کا قول ہے, تو اپنے اندر سے اپنی میں کو مار لے تو وہ تیرے اندر سے تیری میں بن کے بولتا. 2 سال سے مسلسل پڑھ رہا ہوں یہ میں حدیث, پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. اپنے اپنے ناموں کے چھوٹے سے کنویں میں کود پڑے, بس وہیں پر ہی رہنا چاہتے ہیں. تو ہے ہی نہیں, جو ہے وہ ہے. خود کو ہٹا, وہ آئے گا, وہ ہے وہیں. تو تن کے اتنا کھڑا ہوا ہے اکڑ کر, اکڑی شے ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے. اکڑ کے کھڑا ہے, ہٹا تو صحیح, پھر وہی وہ ہے. تو نہیں جا سکتا, وہ تو لے جا سکتا ہے نا. روز کہہ رہا ہوں, وہ تو لے جا سکتا. دیکھ پھر وہ کہاں لے کے جاتا ہے, کہاں لے کے جائے گا حسین. روز پڑھوں گا میں حسین بادشاہ کی یہ حدیث, اور کس دن مولا کے خطبے کے اس حصے کو مکمل کروں, یہ جب میرے مالک کی رضا ہوگی اس دن کر دوں گا. میں نہیں کہتا کہ عشرے کے اختتام پر کروں گا, لیکن یہ ٹکڑا مولا کے خطبے کا شب عاشور کا پڑھا ہی نہیں گیا, پڑھا جاتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں ممبر پہ کیوں نہیں لاتے. حسین بادشاہ نے جب کہا, تم جب ہم پر یقین قائم کر لیتے ہو, ہم تمہیں وہاں لے آتے ہیں جہاں ہم ہیں. کیسے لے گئے ہو یہ دیکھو, اختیار تو ہے ابھی تو برکت. حبیب دیکھ رہے ہیں, موڑ لو, رخ موڑا. اب مجھے ذرا تھوڑی سی گواہی دے دیں. یقیناً آپ میں بہت احباب ایسے بیٹھے ہیں جو حج کے لیے تشریف لے کر گئے ہوں گے. علی بادشاہ کی آمد والے گھر کی زیارت آپ نے کی ہوگی, بیت اللہ طواف کیا ہو, اور جب حج کے لیے جائیں تو وہ پھر ظاہری بات ہے, اور زیارات کے اور بھی کئی جگہ ہیں جو, تو ایسے ہی مکے سے تھوڑی سی مسافت پر ہے مسجد قبلتین. دیکھیں وہ حسین بھائی نے فوراً تائید کی. اب جو گئے ہیں وہ میری تائید کرتے رہیے گا. اب شیخ صاحب بیٹھے ہیں, آپ تو جاتے رہتے ہیں, میں جانتا ہوں جو احباب باقی. یہ مجلس قبلہ مسجد قبلتین کا کیا معاملہ ہے؟ قبلہ 2 قبلے, مطلب پہلے ایک قبلے کی طرف رخ تھا, یہیں پہ وہی ہوئی, تو پھر دوسرا قبلہ ایسے ہی. اچھا, تو اس میں 2 قبلے بنے, پہلے ادھر, پہلا وہ بیت المقدس, پھر رخ کس کس طرف ہے؟
سلامت رہیے. دیکھیے اب جو گئے ہیں فوراً انہوں نے تائید کر کے بتلا دیا. اور تائید کیا, میں تو خود بولا ہی نہیں تھا, انہوں نے گواہی دی, میں نے گواہی مانگی تھی. مولا سلامت رہے. اب محشر میں بھی اسی طرح گواہی دے مالک. ایسے ہے قبلہ, ایسے نہیں کہ ایک قبلہ ایسے تھا تو بس ایسے کو 2 کون جھٹکے دوسرا قبلہ ادھر, ایک ادھر آئے تو دوسرا ادھر آئے. ایک بات تو بتاؤ, فجر کی نماز ہو گئی تھی, بہت بیدار ہو کے, بڑی نازک بات ہے, فجر کی نماز ہو گئی تھی, اس کے بعد جبرائیل نے وحی نازل کی کہ اللہ کہہ رہا ہے اب جب آپ ظہر کی پڑھیے نا تو قبلے کا رخ بدل لیجئے گا. ایسا ہوا تھا نا, نماز جاری تھی, جاری نماز میں قبلہ بدل گیا. تو جب اللہ کا حکم آ گیا اس میں اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوگی تو حکم تو رد ہو گیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, فوراً ماننا ہے. تو پھر ہوا کیا تھا, نماز تو سبھی پڑھتے ہو, باجماعت پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے, پیش نماز سامنے کھڑا ہوتا ہے, مقتدی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. معلوم کائنات کا واحد و احد و سچا امام کھڑا ہے, امام الانبیاء کھڑے, سب پیچھے. علی بادشاہ پتہ کہاں کھڑے ہو, مالک محمد بادشاہ کے بالکل پیچھے. پہلی صف ہوتی نا, آج بھی رائج ہے, بڑے بڑے بزرگ جو ہیں پہلی صف میں, مالک علی مالک کھڑے ہوتے, پھر اور صف در صف. اس دن کا ماجرا ہی بڑا عجیب سا ہو گیا. آپ دیکھیے گا برکت سے اختیار تک کا سفر ہے, اس کے بیچ میں یہ صرف ایک گزرگاہ ہے, ایک صراط مستقیم کی طرح ایک مستقیم صراط ہے. سنیں گا اس دن معاملہ ہی بڑا عجیب ہوا. علی مولا اور صلاۃ کے وقت میں دیر ہو جائے, ہو نہیں سکتا, اور اگر ہو تو پھر کوئی وجہ ہے. جیسے وادی سے گزر رہے تھے تو لوگ کہتے نماز پڑھنے والے گزر جاؤ, باہر نکلے, کہا ادھر عذاب آیا تھا اللہ کا, جہاں اللہ کا عذاب آیا وہاں نماز نہیں پڑھتے. کہا علی سورج تو غروب ہو گیا, علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا, واپس آیا, کلو اب پڑھ لو. کہاں غروب ہوا, وجہ ہے کوئی. علی ایسے ہی لیٹ نہیں ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کر پہنچ گئے مسجد میں تو علی پیچھے نہ. اب اس دن ہوا ایسے ہے قبلہ کش کہ آ کر سرکار رسالت مآب کھڑے ہیں, امام پیچھے مقتدی ہیں, علی بادشاہ آئے ہیں. جب تمام اصحاب کھڑے ہو گئے تھے, علی مالک آئے تو سب سے پیچھے کھڑے تھے. اصحاب تھوڑے خوش تھے آج کہ ہم علی سے آگے کھڑے ہو گئے, لیکن قیامت ہونے والی تھی, ابھی صلاۃ جاری تھی. حکم آیا محمد قبلہ بدل دو, محمد پلٹے, اب علی امام. ہوا قبلہ ایسے جب پلٹے, رخ اس طرف کا جہاں تمہارا دل ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, تم اسی طرف رخ پھیرے دیتے ہیں تمہارا. اب جب پلٹے ہیں دنیا ہی پلٹ گئی, دنیا ہی پلٹ گئی ہے. وہاں کچھ تھے کہ ہم آگے ہیں, علی کھڑے. اب جب رسول اللہ پلٹے, ہاں سب پلٹے, رسول کے پلٹ. اب جب پلٹے ہیں تو پھر امام تو علی ہو گئے نا. علی کی امامت میں اب پہلی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی پہلی نماز علی بادشاہ کی امامت میں پڑھی گئی. کیا اللہ کی رضا یہ تھی جس کے آنے کی وجہ سے برکت ہوئی ہے, امامت بھی وہی ہے. آپ سلام
اس کے آنے سے وہی امامت کروا، اور امامت کروا کے بتایا ابھی سفر جاری، اختیار ابھی سفر جاری ہے، اختیار تک لے کے جانا ہے بیت اللہ۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا، میں ایک بڑی معذرت سے تاریخی اعتبار سے چھلانگ لگا رہا ہوں، تھوڑی سی جست لگا رہا ہوں میں، کیونکہ وقت بھی میرے ملحوظ خاطر ہے، ذہن عبادت زحمت تک نہ جائے۔ کعبہ بھی گرایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کعبے کو بھی منہدم کر دیا گیا، گرا دیا گیا تھا۔ اس دور یہی یزید کے دور، یہ وہ ملعون ہے کہ اس نے کعبہ بھی گرایا اور اصل کعبہ بھی گرایا، وہ ملعون ہے۔ تو یہی حسین ابن نعمان اس کی قیادت میں فوج بھیجی تھی۔ واقعہ حرہ کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، جب کربلا کے بعد اس نے دوبارہ مدینے پہ لشکر کشی کی، مدینے کو بھی تاراج کیا اور روزہ رسول کی بھی بے حرمتی ہوئی، اور اس کے بعد فوج جب آئی ہے مکہ، تو اس وقت مکے پہ اپنی سرداری عبداللہ ابن زبیر جو ہیں انہوں نے اپنی سرداری کا اعلان کیا ہوا تھا اپنے تاں، تو بلکہ باقاعدہ خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا، اسی لیے اس وقت میں اپنا یزید خود کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے فوج بھیجی کہ یا مارو یا بیٹھ لو۔ اب انہوں نے کعبے کو پناہ گاہ بنائی، بیٹھ کر منجنیقوں سے بڑے بڑے پتھر پھینکے گئے، کعبہ گر گیا، پتھر لگے دیواروں پہ بڑے بڑے، کعبے کی عمارت اس کی جو دیواریں ہیں کس نے بنایا؟ ہمیشہ یہ بتایا تھا کعبہ، دیکھو آج تاریخ کے آئینے میں بات کیسے کعبے سے ہوتی ہوئی یہاں تک آ رہی ہے، آپ یقین مانیے یہ حسین کی حسین جانے، لیکن نتیجے تک آپ ساتھ رہے نا، ساری گفتگو ایک جانب اور نتیجہ دوسری جانب کھڑا نظر آئے گا۔ میں نے کہا تھا آپ سنیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے، اور بس تاریخ کا یہی حسن ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ چلو تو دکھائی دیتی ہے۔ کیا کہا تھا؟ آئینہ ہوتی ہے یہ آئینہ، کل ہی بات کر رہا تھا نا، تو کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے قادم جبرائیل علیہ السلام نے یہ بنیاد بلند کی، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کعبہ بنایا، پھر دھیرے دھیرے کہتا ہے، پھر وہ طوفان نوح کے بعد پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو استوار کیا، بیان کرتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آتے ہیں، پھر ہوتے 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 کہ سب سے آخر میں رسول اللہ نے کعبے کو بنیاد کو ان کو اصلاح کیا اور مکمل کیا، بس بند، تالا، چابی بھی دریا میں پھینک دی، پھینک دو، ہم اندھے تھوڑا ہی نہ ہیں، خالی کتابوں سے تمہاری تاریخ نہیں پڑھتے، تمہیں کیا پتا ہے، تم جو تاریخ لکھتے ہو وہ سیاہی سے لکھی جاتی ہے، اسی لیے سیاہ تاریخ ہے۔ آپ سلامت رہو۔ آخری بار کعبہ رسالت میں آپ کے ہاتھوں، تو یہ جو یزید کے دور میں منجنیقوں سے کعبے کو گرایا گیا، کعبے کی دیواریں منہدم ہوئی ہیں، یہ کس نے تعمیر کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ کعبہ کرتا ہی تعمیر صرف معصوم ہے، کعبے شک ہوا کعبہ معصوم کے لیے، بلند ہوا کعبہ معصوم کے لیے، کعبے کو ہاتھ لگانا تعمیر کرنا معصوم کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب گستاخیاں کر لی گئی، کعبے کی یہ دیواریں گرا دی گئی تھی، بڑی کوشش کی، اس وقت خود کو خلیفہ کہنے والوں نے، خود کو خلیفہ کی اولاد کہنے والوں نے، بڑے بڑے بزرگ برکت کے لیے بلائے گئے، کعبے کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ اب جو تاریخ پڑھے بیٹھے ہیں وہ تو اس کا لطف لیں گے، چند چہرے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، جس میں ہنستا ہوا چہرہ تو حسنین بھائی کا ہے۔ اب جو تاریخ پڑھے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بلائے گئے تھے، قبلہ کعبہ بیت اللہ گر گیا ہے، قبلہ اٹھانا ہے، اس کو واپس تعمیر کرے، وہ تو پھر
جہنم واصل ہو گیا یزید تو بھاگ گئی فوجیں، جب بھاگی تو اب سب سے پہلا کام کعبے کو بلا دیا، تو کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ان کو بلائیے، وہ بہت بڑے ہیں، وہ آ کے چل دیے، کعب ان کو بلا لیجئے، وہ بھی بڑا ہی دعوے دار ہے، وہ بھی آ کے چل دیے، کعب جو اپنی خلافت لیے بیٹھے انہیں بلا لیجئے، اب وہ بھی آئے اور چل، کعبہ اٹھ نہیں رہا، تاریخ ہے، کعبہ اٹھ نہیں رہا، کمی رہ جاتی ہے، تعمیر کرتے 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 جب دیوار کو ایک خاص حد تک لے کے جاتے ہیں، یا ادھر ٹیڑھ ہے یا ادھر ٹیڑھ ہے، ادھر کی اٹھاتے ہیں ادھر کی گرتی ہے، ادھر کی اٹھاتے ہیں ادھر کی گرتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کریں کیا؟ جب تھک کے بیٹھ گئے کہا پھر بلاؤ نا حسین کے بیٹے علی کو، جب کچھ نہیں بنا، آواز ہوتی کرو بیٹا، جب کچھ نہیں بنا تو پھر دیکھا مڑ کے واپس اسی گھر کی طرف جو اس گھر کے وارث، جو اس گھر کے مالک تھے، کہا بلاؤ علی بن الحسین کو، سید الساجدین زین العابدین مولا سجاد کو، کہا انہیں بلاؤ، وہ ہی کر سکتے ہیں، مولا سجاد کو بلایا گیا۔ جانتے ہیں مولا سجاد کیسے آئے؟ جیسے ابو طالب کعبے میں آئے تھے، بس میں دیکھو تاریخ کا سفر تھا بڑے اطمینان و آرام سے، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں شاید اس میں کئی اوراق ایسے تھے جو کئی جوانوں کے لیے کئی بچوں کے لیے نئے تھے، اس لیے میں تسلسل سے بتاتا آیا، اب نتیجے کی جانب ہوں اس لیے میرے ساتھ بیدار ہو کے تیزی سے آ جانا۔ کیسے آئے سرکار سید الساجدین؟ حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا کیسے؟ جیسے ابو طالب آئے تھے کعبے میں، کب؟ جب علی آئے تھے، جب علی آئے نا کعبے میں تو سرکار ابو طالب 16 رجب کو جب آئے ہیں اپنے حرم کو لینے، حرم خانہ خدا میں، اور ساتھ رسالت معاب تھے، تو سرکار ابو طالب کی ہیبت و عزت میرے بادشاہ کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ عرب کے 360 قبیلوں کے سردار 3 دنوں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب ابو طالب اپنے گھر سے نکلے منادی کو کہنا نہیں پڑا، سرداروں نے دیکھ دیکھ کے راستہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابو طالب آ رہے ہیں، ابو طالب تو پہلے بھی آئے کئی بار کعبے میں، کئی بار آئے، آج ابو طالب کے لیے آج ابو طالب آ رہے ہیں کعبے میں علی کو لینے، آج انداز بھی بدلا ہے، آج ابو طالب وہ ابو طالب نہیں، آج ابو طالب علی کے بابا کی صورت، کل ایمان کا باپ آ رہا ہے، ایسے آئے ہیں ابو طالب، وہ شان و شوکت کعبے میں آئے ہیں، اور وہی جہاں ایسے ہی آئے ہیں سید الساجدین، ایسے وہی جاہو حشم تھا، کیوں؟ کعبے کا وارث آ رہا ہے، کعبے کا مالک آ رہا ہے، کہ تم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ کربلا بابا کر دی ہے، ہاں میرا حسین بابا، اس نے غربت کو پسند کیا، اس نے مظلومیت کو پسند کیا، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اگر تم نے ظلم سے لوٹا تو تم نے ایسے لوٹ لیا، ہمیں واقعی غریب سمجھ لیا، آج بھی ہم ہوں حسین کا بیٹا، غور سے دیکھو نظر ابو طالب آئے گا، اختیار تک آنا، خدا کی قسم ہوں میں حسین کا بیٹا، نظر تمہیں ابو طالب آئے گا، دیکھو کیا انداز تھا میرے بادشاہ کا، ویسے ہی داخل ہوئے ہیں سینے حرم خدا میں جیسے مالک آتا ہے، دیکھ کے سب راستہ چھوڑ رہے تھے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، علی آ گئے، ہٹو علی آ گئے،
ہٹو علی آ گئے. کئی خوارج کھڑے تھے, جب صدا آئی نا ہٹو علی آ گئے. کہا علی کو تو ضرب لگ گئی تھی, کہا تم نے ایک علی کو ضرب لگائی تھی, یہاں اس گھر میں ہر ایک علی ہے. ہٹو علی آئے, ہٹو علی آئے, ہٹو. بادشاہ یوں چیرتے ہوئے آ کر ملبہ گرا ہوا ہے, اب ذرا سن لینا دیکھ لینا تمہاری مرضی. ملبہ گرا ہوا ہے کعبے کا, بڑے بڑے پتھر آ کے لگے تھے. اب ظاہری بات ہے نا, وہ پتھر کہاں سے اٹھا کے لائے, کوئی عدن سے تو نہیں اٹھا کے لائے تھے, وہیں کے پتھر تھے. اب پتھر اٹھا کے تو سفر تھوڑا ہی نہ کریں گے, منجنیق لے کے آئے, پتھر تو بڑے بڑے وہیں سے اٹھا لیے. تو کعبہ آخری پتھروں کا ہے, کیا آسمان سے آئے تھے؟ آسمان سے تو ایک ہی پتھر آیا جو لگا دیا گیا, جس کو حجر اسود کہتے ہو, ہے نا, وہی نا. ملتے جلتے تھے پتھر, جو مارے گئے وہ بھی, جن پہ آ کے لگا وہ بھی, دیواریں بھی منہدم ہو گئی. جب مالک آتا ہے نا, وارث آتا ہے نا, اپنی وراثت کو پہچان لیتا ہے. بادشاہ نے سب سے پہلے تو آ کے کہا سہن حرم خدا میں کعبے کے سامنے مسند لگاؤ. مالک کی مسند لگائی گئی. ابو طالب بادشاہ کا پوتا, علی کا پوتا, حسین کا بیٹا بیٹھا, اور سامنے دیکھ کے بادشاہ نے انگوش سے کہا وہ پتھر اٹھاؤ, وہ پتھر اٹھاؤ, وہ والا اٹھاؤ, وہ اٹھاؤ, یہ کعبے کے نہیں ہے, باہر لے جاؤ. ہائے 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 ہائے, مولا تمہیں سلامت رکھے, بادشاہ آباد رکھے. کہا یہ کعبے کے نہیں ہے, لے جاؤ باہر. اب جب ان پتھروں کو باہر لے گئے تو وارث و مالک کعبہ نے اس ملبے پہ نظر دوڑائی ہے جو کعبے کا ملبہ ہے. کچھ کھڑا ہے, کچھ گرا ہے, سب نہیں گرا تھا. ایک بار دیکھا اور طائرانہ اور ایک بار بے نیازی والی نظر ڈال کے بادشاہ نے ایک بار زیر لب مسکرا کے کہا جو جو کعبے کی مٹی اٹھا کے لے کے گیا ہے واپس لائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم نتیجہ بڑا کمال ہونے والا. کہا جو جو کعبے کی مٹی لے کے گیا ہے واپس لائے. کمال ہو گئی ہے. خدا کی قسم بڑے بڑوں کو جواب آ رہا ہے, حسنین بھائیا حلق میں اٹکا پڑا ہے, میں کروں کیا؟ آج کوئی شیعہ کربلا سے مٹی لے آئے, بڑی بدت یاد آتی ہے, خود کعبے کی اٹھا کے جاتے ہیں. سلامت رہو, ہاتھ اٹھا کے مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. خود کعبے کی مٹی اٹھا کے جا رہے ہیں, کعبے کی. بھائی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آندھی طوفان کا دور ہے. میرے دوست ہیں تھوڑے پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں, بارش آئی شدید آئی, ان کے گھر کی جو پیچھے والی دیوار گر گئی. اب علاقے کے لوگ بڑے تیز, وہ رات کو دیوار گری, صبح اٹھ کے انہوں نے اٹھانی تھی, وہ راتوں رات وہاں سے کافی سارا ملبہ اٹھا کر لے گئے اور گرا پڑا ہے. میرے دوست کو پتہ ہی نہیں بیچارے, صبح اٹھا اور دیوار تو ساری گری ہے, ملبہ تو تھوڑا ہے, باقی کا کہاں گیا؟ لے گئے. انصاف سے بتاؤ, یہ جو لے گئے یہ تحفہ لے گئے یا چوری لے گئے؟ کوئی تو بول کے بتائے نا مجھے, بزرگ تو بتا دیں. چوری لے گئے نا. اچھا بھائی چوری کیسے لے گئے؟ آپ کہیں گے گھر کے مالک سے پوچھا ہی نہیں. گھر کے مالک سے تو پوچھا نہیں, جو کعبے کی مٹی لے گیا. نہ کیا بات کریں, کعبے کی مٹی, اللہ کا گھر ہے کعبے کی, وہ تو برکت کے لیے لے گئے, برکت کے لیے لے گئے, برکت کے لیے. خدا کی قسم اگر کعبے کی مٹی بھی امام کی مرضی کے بغیر اٹھاؤ گے چوری ہے.
چوری ہے. کھڑے ہو جاؤ یہاں. حیدری خدا کا واسطہ تھم جانا یہاں پر, ادھر ہی رکے رہنا حسینیہ زینبیہ. اللہ کے گھر کی مٹی اس بیت اللہ کے وارث کی مرضی کے بنا پوچھے بنا لے گئے, چوری ہے. سرکار حضرت علی ابن حسین نے کہا واپس لاؤ, سب واپس لے گیا. کعبے کی مٹی لے گئے, کچھ لوگ تو چٹکی بھر لے گئے تھے. آگے بتاؤں گا ہوا کیا. ایک لمحے کو تھمنا, ایک چٹکی بھی لے گیا, چوری لے گیا. مولا نے کہا واپس لے گیا. اللہ کا گھر ہے, تم نے کس کا سمجھ لیا؟ واپس لا, نہیں ہے تیری ملکیت, ہم دیں جس کو دیں. نہیں, کعبے کی مٹی بھی اگر کعبے کے وارث کی مرضی کے بنا اٹھاؤ تو چوری ہے. اب میں کیا بتاؤں تجھے حسین کون ہے؟ تو کعبے کی چٹکی بنا اجازت کے نہیں لا سکتا. کربلا سے جتنی خاک لیا کوئی روکے گا. خاکے شفا لا, خاکے شفا, خاکے کربلا. آپ سبھی کتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, میرے بہن جو زائر کربلا ہیں, مولا آپ کو بار بار کربلا کھجلا. جو نہیں گئے ذکر کا صدقہ میرا بادشاہ, تیرے ذکر میں بہتے ہوئے پسینے کا واسطہ دے کر مولا جو نہیں گئے ان کو مالک اسی سال کربلا کی زیارت نصیب کر. عباس سے کہنا میں کربلا آ رہا ہوں, مجھے بلا لیں. میں نے کئی جگہ یہ بات کی ہے, پتہ نہیں کیوں ابھی بات یہاں پہ آ گئی, وقت نہیں تھوڑا. مجھے کربلا بلا, مولا مجھے کربلا بلا لیں. دعا ہی غلط ہے تیری. مولا اسے کہو, اسے یہ جو علم ہے نا ابا, یہ ہے میزبان کربلا. مولا میں آ رہا ہوں, بس اتنا کہو. جب کہا نا میں آ رہا ہوں, تمہارے یہ کہنے سے تم مہمان ہو گئے. ان سے اچھا میزبان کائنات میں کوئی نہیں. دیکھ تجھے لے کے کیسے جاتے ہیں. بلا لیں کیا مطلب؟ وہ تو 1400 سال پہلے حسین نے بلا لیا, صدا نہیں لگائی حسین نے, وہ بلایا ہی تو تھا. اب کیا بار بار بلائیں آپ کو؟ آ رہا ہوں مولا, آ رہا. تو کتنے بیٹھے ہو, جاتے ہو نا کربلا, لاتے ہو خاک شفا. کبھی کہا کسی نے ارے کربلا کی مٹی چوری کر کے لے آیا ہے, تو نے حسین سے پوچھا ہی نہیں ہے؟ کل کہا تھا نا میں نے, پہچانا نہیں تو نے خود کو. اتنا قیمتی ہے تو کہ حسین نے تیری قیمت پر کربلا دے دی. قبیلہ بنو اسد کو ہبہ کر دی. میرے زائر آئیں گے, خیال رکھنا, مہمان رکھنا. تیری قیمت پر دی, تو جب کربلا تیری قیمت پر دی تو بھی تو حصے دار ہوا نا. حسین نے دے دی ہے, کربلا کی خاک پر تیرا حصہ ہے. کوئی ایسا تو لاؤ جو اپنا گھر خرید کے پھر گھر میں آنے والے کو قیامت تک دے دے. کوئی ایک ایسا تو لاؤ. حسین کر سکتا ہے. اور کوئی کب واپس لاؤ, بس بات اس نہج سے شاید کل آگے نہ بڑھے, اس لیے رک کے صرف 2 لمحوں میں مجھے بیان کر. قصب لاؤ, واپس لاؤ مٹی جو اٹھا کے لے کے گئے ہو نا. کربلا کا نام آتے ہی تمہاری آنکھوں نے وضو کیا انشاءاللہ. یہ دیکھنا اسی وضو کے صدقے تمہیں کربلا نصیب ہوگی. لیکن 2 جملے سننا, کیونکہ یہاں بات رہ گئی تو رہ ہی جائے گی. جو لے کے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ارے انہیں تو پتا ہے کہ لے گئے, ہم تو چپکے سے لے آئے تھے. سب واپس لاتے رہے. مولا اس وقت تک رکے رہے. کہا میں کہہ رہا ہوں نا سب واپس لے آؤ. 2 اور آ گئے. کہا سنا نہیں, میں کہہ رہا ہوں واپس لاؤ. 2 اور آ گئے.
کا حسین کا بیٹا آخری بار کہہ رہا ہے، وارث کعبہ کہتا ہے جو مٹی لے کے گیا ہے واپس لائے۔ ایک اور آ گیا، سرکار مولا سجاد نے کہا کعبے کا وارث کہہ رہا ہے اس کی مٹی جہاں بھی ہے آ جائے، جس گھر میں ایک چٹکی پڑی تھی وہ پوٹلی سمیت ہوئی ہے۔ ایک چٹکی جمع ہوئی، سید الساجدین نے، زین العابدین نے کعبہ اپنے ہاتھوں سے پھر کھڑا کیا۔ مولا کے ان اسماء کی اس گہرائی پہ تو کبھی سوچا نہیں۔ مولا نے پھر کھڑا کیا کعبہ، دوبارہ کھڑا کیا۔ اب طواف کرو۔ اب قیامت تک جتنے بھی طواف کرتے رہیں گے نا، وہ کیوں کرتے رہیں؟ سید سجاد نے کھڑا کیا۔ حج کیا ہے؟ عبادت۔ طواف کعبہ کیا ہے؟ عبادت۔ زین العابدین نے کھڑا کیا ہے، عبادت تو ہوگی نا، ایسی عبادت۔ اسی کعبے میں آئے تھے حسین جب چلے تھے مکے سے، مدینے سے، اسی کعبے، اور حج کی نیت کی۔ عباس ہم احرام توڑ رہے ہیں، تو مولا جو آپ کا حکم، احرام ہے کوئی ایسے ہاتھ سے کوئی چیز تھوڑی نہ توڑ، ایک قدم پیچھے ہٹا لیں، رخ ہے حسین، رخ پہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کام ان کی آستینوں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھ رہے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہم خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کی حرمت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں حسین کا لہو گر گیا، کعبے کی حرمت پامال ہو گئی۔ کہ میرا لہو کعبے کی بنیاد کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں، شاید انہیں معلوم نہیں ہے حسین کے لہو کا وزن اتنا ہے کعبے کی بنیاد میں بھی چھپے گا نہیں۔ یہ کہہ کے حسین واپس چلے اور منزل در منزل چلے۔ بہت لوگ حسین کے ساتھ، بہت لوگ، ایسا نہیں ہے مدینے سے ہی تنہا تھے، کافی تھے، مکے رہ گئے، مکے سے اور جڑ گئے، حج کا زمانہ تھا، رستے میں چلتے رہے، قافلے آ رہے تھے، حسین آپ کہاں جا رہے؟ کہاں؟ پھر چلے اور حسین بتاتے رہے، تم سمجھ رہے ہو ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو ہم مارنے کے لیے جا رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو ہم حکومت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے کہ لوگ دیکھتے رہے، مقصد حسین سمجھ کے پیچھے ہٹتے رہے۔ کربلا پہنچے تو 72 9 لاکھ لوگ حسین کو مارنے آتے رہے، 9 لاکھ۔ آگے بات بڑھاؤں گا یہیں سے کل انشاءاللہ، لیکن اب وقت تمام ہوا۔ 9 لاکھ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے، حسین کی آغوش میں بیٹھی ہیں، اور ایک بار اپنے بابا کو حسرت والی نظروں سے دیکھ کے کہتی ہیں، بابا مجھے اماں بتا رہی تھی کہ یہ سب آپ کو مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، یہ آپ کو مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ بابا کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ بھی اپنے لیے بلا سکیں، یہ جو آ رہے ہیں سب آپ بھی بلائیں کسی کو۔ حسین ایک بار خاموش ہوئے، اپنی بیٹی کو دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، مڑے تو بہن کھڑی تھی۔ کہا بھیا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نا، بلا لو بلا لو،
ہم تمہارے دل کے ارادے کو جانتے ہیں، بلا لو نا۔ حسین نے روتے ہوئے صندوق کھولا، کاغذ قلم نکالا، ایک خط لکھا اور ایک جوان کو دے کے کہا کوفہ لے جا اور کوفے لے جا کر میرے دوست کو دے دے۔ دیکھنا، حبیب کو دینا، حبیب کو دینا، اللہ جانے۔ دیکھو دوستی ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ دوست ایک ہو یا 100 ہوتے ہیں، دوست ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے دوست کیا معنی رکھتا ہے۔ دوست تو اللہ نے بھی رکھا ہے نا، خلیل اللہ۔ حسین کا بھی دوست، بڑا مان ہے حسین تو اس دوست پر، اور کیوں نہ ہو، حسین کے قدموں کی خاک کو سرما بناتا رہا۔ رسول گود میں اٹھا کے چومتے تھے، مظاہر مجھے تیرے بیٹے سے بڑا پیار ہے۔ مولا غلام خجا آقا خجا کا مظاہر یہ میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ کہ مولا اتنا پیار ہے تو پھر ایک احسان اور کر دیجئے، ہمارے گھر مہمان ہو جائیے۔ کہا آئیں گے ہم۔ آگے بڑھے کہ حبیب نے کہا آپ نے اپنے مولا کو بلایا، اگر اجازت ہو میں بھی اپنے مولا کو بلا لوں۔ کہاں بیٹا؟ مولا حسین کو کہا حبیب ہم آئیں گے۔ اب حبیب بیتاب ہے، اپنے گھر کی چھت پہ ہے، کبھی ایک رکو کبھی دوسرے بار، کبھی ایک طرف کبھی دوسرے۔ کب آتے ہیں حسین، کب آتے ہیں حسین؟ کہ میں دوڑ کے جاؤں اور بابا کو کہوں کہ ایسے میں بام پہ سے پاؤں پھسلا ہے۔ حبیب آئے ہیں زمین پہ، سر لگا شگافتہ ہوا، حبیب انتقال کر گئے۔ مظاہر نے لاشا اٹھایا، گھر لے کے آئے۔ ماں دیکھ کے رونے لگی کہ خبردار، آج گھر میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے، ایسے رونا نہیں ہے، آج تو ہمارے گھر کا نصیب ہے۔ لے جا کر ایک طاق میں رکھ دیا، پردہ ڈال دیا، کہا نہ رونا نہ پتا چلے۔ ایک بار دروازہ کھلا، حبیب داخل ہوئے ہیں، ادھر داخل ہوا اللہ کا حبیب اور ادھر لگایا ہے گلے سے سرکار مظاہر کو۔ ایک بار حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا نانا آپ کا استقبال تو ہو گیا، میرا استقبال کون کرے گا؟ نانا میرا دوست کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا، ضبط کیے ہوئے تھی ماں، رو پڑی۔ آواز آئی، کہا نانا میں نہ کہتا تھا، مجھے لگتا ہے حبیب یہاں ہے نہیں۔ ایک بار پردہ ہٹایا تو حبیب کا لاشا دیکھا۔ حسین روتے آگے بڑھا، ہاتھ بڑھا کے حبیب سے کہتا ہے بھلا دوست بھی دوست کو چھوڑ کر یوں جاتا ہے؟ حبیب حسین بلا رہا ہے، آجا۔ حبیب حسین بلا رہا ہے، حبیب واپس آیا۔ اب کیسے نہ ہوتا جو موت کی قید کو چھوڑ کر آیا، وہ اب کیسے نہ آتا۔ بس عزادار رخ پہنچا حبیب تک۔ ایک بار حبیب نے جو رخ کھولا نا حسین کا، تو اب منظر بڑا عجیب ہے۔ زوجہ سامنے بیٹھی ہے، حبیب سامنے بیٹھا ہے۔ حبیب نے ایک بار کہا اگر تو کہے تو رخ کھولنے سے پہلے تجھے طلاق دے دوں۔ کہا حبیب تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا میں کوفے کے آثار سے واقف ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس رقعے میں حسین نے کیا لکھا ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس سے پہلے تجھے آزاد کر دوں۔ آزادارو اتنا کہنا تھا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تو مجھے ثابت قدم نہیں پائے گا؟ جو تیرے من میں ہے کر، مجھے آزاد کر۔ تو جا بھائی کی غلامی کو، میں جاتی ہوں بہن کی کنیزی، میں بہن کی کنیزی میں۔ عزادارو حبیب نے رخا کھولا، بس صرف پہلی سطر پڑھنا تھی۔ حبیب ایک بار اس دیوار پہ لگتا ہے، ایک بار اس دیوار پہ لگتا ہے۔ زوجہ نے حبیب کو تھاما ہے۔ عزادارو میں تمہاری ان آنکھوں سے برستے ہوئے آنسوؤں پہ قربان جاؤں، ایک دوست کا غم ہے۔ زوجہ نے روکا، حبیب کیا ہو گیا؟
ایسے تو میں نے طرف سے نہیں دیکھا. ایسا لکھا کیا ہے کہ کبھی حسین نے ایسے نہیں لکھا. کیا لکھا ہے کہ قیامت ہو جاتی. حسین نے لکھا ہے حسین ابن فاطمہ غریب ہو گیا میرا حسین کربلا میں آ گیا. حبیب شاید تمہیں معلوم نہیں ہے ہم 2 محرم سے کربلا آ گئے ہیں. حبیب اگر نصرت کرنی ہے عصر عاشور سے پہلے آ جانا, ورنہ حبیب روز محشر ملاقات ہوگی. نیچے لکھا تھا حبیب بس اتنا بتا دوں میں اکیلا نہیں ہوں. حبیب میری بہنیں ساتھ ہیں. حبیب بطول زادیہ. حبیب جنگل میں خیمے. حبیب شام غریبہ. عزادارو حبیب نے کوفہ سے خود کو حسین تک پہنچایا. جانتے ہو منظر کیا ہے؟ جب پھول اگتے دیکھتے ہیں نا, اب دوست کو دوست کی بو نہ ہے تو کسے آئے گی. مولا سید سجاد روایت کرتے ہیں کہ جب حبیب کربلا آیا ہے نا, میرا بابا خیمے سے استقبال کے لیے ایسے دوڑا ہے اور وہ حبیب تک پہنچتے 3 بار زمین پہ گرا, 3 بار اٹھا. حبیب میرا دوست آیا, میرا دوست آیا. میں کیفیت بتاؤں شاید تم پہنچ سکو. خدا کی قسم حبیب کے مصائب میں صرف کیفیت ہے, اس کو احساس سے سمجھو. جانتے ہو مقتل تو لکھ کے چلا گیا لیکن قیامت ہو گئی اگر احساس کی آنکھ سے پڑھ لو گے, احساس کے کان سے سن لو گے. حسین جب خیمے سے نکلے ہیں نا, سید سجاد کہتے ہیں بابا جب خود کو حبیب تک پہنچا رہے تھے تو عالم یہ تھا, کبھی عباس کو روک کے کہتے عباس میرا حبیب آ گیا. کبھی علی اکبر کو کہتے علی اکبر میرا دوست آ گیا. کبھی کہتے قاسم دیکھنا اور میرا بھی مدد کرنا. سید سجاد کہتے ہیں بابا ایک ایک کو بلا کے اور وہ حبیب کی آمد کی خبر دیتے تھے. حبیب جب حسین کے پاس آیا خود کو قدموں میں گرایا. حسب معمول حسین کے قدموں کی مٹی کو حبیب نے آنکھوں سے لگایا. حسین نے حبیب کو اٹھایا, کہا حبیب اب تم مدینے والا حبیب نہیں ہے, اب تم کربلا والا. اے میرے محسن تجھ پہ حسین کا سلام. اللہ مان اے حسین کے محسن. آخری جملے ہے بس ہو گئی مجلس. اے حسین کے محسن تجھ پر حسین کا سلام. حبیب رویا, حبیب زمین پہ گرا. کہا مولا غلام کو جا, محسن کو جا. مولا مجھے غلام کہے, میں آپ کا محسن کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا حبیب تو میری مدد کو اس وقت آیا ہے جب 9 لاکھ تلواریں حسین کو ذبح کر دے. بس اتنا کہنا تھا. 2 شہزادے دوڑتے ہوئے آئے ہیں. اونو محمد آ کے رکے, آ کے کہتے چچا حبیب اما سلام کہہ رہی. اللہ چچا اما سلام کہہ رہی. حبیب نے منہ سر دیکھا, کہا مولا یہ وقت آ گیا آقا زادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں. سلام آزادارو زمانہ کہتا ہے حبیب پیر تھا, حبیب بزرگ تھا. جیسے حبیب لڑا ایسے کون لڑا. مقتل کہتا ہے لکڑی کے ایک بھٹے کو حبیب نے کمر سے باندھا اور ایک بار گرا لگا کر حبیب جب میدان میں گیا تو جانتے ہو حبیب نے کیا نعرہ لگایا؟ جانتے ہو حبیب نے 2 ہی باتیں کی ہیں. کہا آؤ لڑو حسین کے دوست سے. اگلی بات پتہ کیا؟ آؤ لڑو اس جوان سے جسے حسین نے بلایا ہے.
نصرت حسین کی، آؤ لڑو، بڑا لڑا ہے حبیب، خدا کی قسم بڑا لڑا ہے حبیب۔ مقتل کہتا ہے کربلا میں بہت کم تھے جنہیں اتنا گھیرا گیا جتنا حبیب کو گھیرا گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر تھا حبیب زیر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ عزادارو تم نے سنا نا غازی کے سر پہ ایک گرز لگا تھا، آپ بتاؤ ایک عباس ہے ایک حسین کا حبیب ہے، سر پہ گرز لگا، سر کھل گیا، حبیب نے زیر چھوڑی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین لاش پہ آیا، روتا حسین، حبیب میرا دوست تو جا رہا ہے، حبیب کا مولا میرا سر کھل گیا، مولا خون آ رہا، مولا میری آنکھوں میں آپ نظر نہیں آ رہے، مولا کوئی کریمی کر دے، آخری وقت تجھ سے ملاقات تو ہو۔ عزادارو حسین نے حبیب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے حبیب کی پیشانی سے حسین نے خون صاف کیا۔ کربلا میں حسین کے چہرے پہ لگنے والا پہلا خون حبیب کا تھا، لاشا مقتل میں رکھ کے خون والے چہرے سے جب خیمے میں آیا ہے نا، پہلی بار حسین نے کہا ہے زینب مجھے پرسا دے، میرا دوست مارا گیا۔